باقی سب کچھ ہے ہی نہیں، بس وہ اللہ ہی اللہ ہے، تو وہ اس کو چاہت کہ میں اپنی صفات کا اظہار کروں، اس چاہت میں اس نے پہلے تو خلق کیا، ادھر محمد و آل محمد کو خلق کیا، ادھر وہ خالق بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ اپنی ذات میں پہلے سے خالق تھا، لیکن یوں ہی اس نے محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا، وہ خالق کہلانے لگا۔ اس نور محمد و آل محمد نے اس کا رزق لیا، وہ رازق بن گیا، انہوں نے اس کی عبادت کی، وہ معبود بن گیا، انہوں نے اسے سجدہ کیا، وہ مسجود بن گیا، یہ کام کرتے رہے، اس کے نام بنتے رہے، جو اپنے ناموں سے اپنے خالق کے نام رکھے انہیں نعرہ حیدری۔ کیا کہنے والے محمد کہ جو اپنے کاموں سے اس کی صفتوں کو ظاہر کرے، صفات اس کی ہے ظاہر ان سے ہوتی ہے، جو اس کی صفتوں کو ظاہر کرے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا تاکہ اپنی صفتیں ظاہر کر سکے۔ جب انسانوں کو خلق کرنے لگا تو کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو پتا چلا کہ جتنے انسانوں اور جنوں کو خلق کر رہا اپنی عبادت کے لیے خلق کر رہا، لیکن جب آل محمد کی بات آتی ہے تو عبادت کے لیے نہیں کہتا خلق کر رہا، بلکہ کہتے تم تو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ترجمہ بدل میں کروں کہ اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میری صفتیں ظاہر ہو جائیں، جب میں نے چاہا کہ میری صفتوں کو اظہار مل جائے، وَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ علامہ صاحب کی عزت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ انسانوں کو خلق کر رہا ہے عبادت کے لیے، اور محمد و آل محمد کو خلق کر رہا ہے اپنی پہچان کے لیے، انہیں خلق کر رہا ہے اپنی صفتوں کے اظہار کے لیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر آج لوگ کہیں اسمبلی میں بیٹھ کر یہ کہنے کی کوشش کریں کہ دیکھو جو عبادت کرنے آئے ہیں وہ بھی رضی اللہ ہے، جو اس کی پہچان کے والے یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو پہلے دن بتا رہا تھا کہ جنہیں عبادت کے لیے بنا رہا وہ عبادت کے کمال مرتبے پر نہیں پہنچ جائیں تو رضی اللہ بنیں گے، جو میری صفتوں کے لیے آئے، جو میرے اظہار کے لیے آئے، جو رضی اللہ نہیں ہوتے علیہ السلام۔ محمد والے محمد بابا سے بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد۔ ہر صفت کو اظہار چاہے، بے شک وہ صفت چاہے محبت کی ہو اور وہ صفت چاہے نفرت کی ہو، وہ صفت چاہے ملا کی ہو، وہ صفت چاہے بغض کی ہو، ہر صفت کو اظہار چاہے۔ یا آپ کا مجلسوں میں آنا، آپ کا جلوسوں میں جانا، ماتم کرنا، یہ سن 2019 تک اظہار محبت تھا۔ میرا جملہ لیجئے گا، یہ سن 2019 پچھلے سال تھا۔ میں اپنی بات اور واضح کر دوں، یہ پینڈیمک سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کورونا سے پہلے تک یہ کیا تھا؟ یہ اظہار محبت تھا۔
لیکن سن 2020 میں کورونا کے بعد یہ اظہار محبت نے اب یہ اظہار مودت بن گیا۔ یہ پچھلے سال تک یہ اظہار محبت تھا، اس سال یہ اظہار محبت نہیں، اب یہ اظہار مودت بن گیا۔ اچھا کیوں اظہار مودت بن گیا؟ اس لیے کہ ہم نے علماء سے محبت اور مودت میں کچھ فرق سمجھے۔ کیا کیا فرق ہے؟ بیان تو ایک کرنا ہے، تمہیداً ایک دو اور بتاتا ہوں۔ محبت اور مودت میں کچھ بنیادی فرق۔ پہلا فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، جسے بچے آج کل لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی کہتے ہیں۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبت خواہشات کے تابع ہوتی ہے، مودت عقل کے تابع ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح سمجھتے رہے تو میں انشاءاللہ بہت جلدی بات مکمل کر دوں گا۔ محبت خواہشات کے تابع ہے، مودت عقل کے تابع ہے۔ محبت میں تغیر و تبدل ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ آپ نے اپنے کسی بھائی سے دوست سے کوئی کام کہا، اس نے کر دیا، محبت بڑھ گئی۔ پھر کام کہا، اس نے نہ کیا، روز کی بات ہے، محبت کم ہو گئی۔ تو محبت اور مودت میں ایک بڑا فرق کہ محبت میں تغیر و تبدل ہے، محبت کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن مودت کا اصول یہ ہے کہ جب مودت ہو جائے تو پھر اضافہ ہی اضافہ، مودت میں کمی ممکن نہیں ہے۔ ایسے سننے والے ہوں تو کیا بات، میرا ارادہ ہے ہی نہیں اس آیت کو پڑھنے کا، لیکن سمجھ آپ گئے۔ اللہ سالوں کیا کہنا۔ اچھا ایک آخری فرق سمجھیے اور ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ محبت جس سے ہو جائے اس کے بغیر رہنا ممکن ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں اپنے ایک جملے کہ پچھلے سال تک عزاداری محبت تھی، اس سال مودت۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبت اور مودت کے ایک آخری اصول بہت سے ہیں، ایک آخری اصول آج کی محفل میں سنیے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر رہنا ممکن ہے۔ اور بہت سی مثالیں آپ کے سامنے، کتنے لوگوں سے محبت ہوئی، ختم بھی ہو گئی۔ کبھی سنا کوئی مر گیا؟ ماں باپ سے محبت کی انتہا ہے، یا اولاد کی ماں سے یا ماں اولاد سے۔ کوئی ایک مر جائے تو اس وقت میت میں لگتا ہے کہ دوسرا مر جائے، لیکن مرنا کوئی یہ محبت کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر زندگی ممکن ہے، لیکن جس سے مودت ہو جائے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ علماء نے اس کی ایک مثال دی، میں جلدی سے دے کے گزر جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں تھی، مچھلی کو پانی سے محبت تھی، اس لیے جو ہی پانی سے باہر آئی وہ پانی کی محبت میں اتنا تڑپی کہ اظہار محبت پہ اتر آئی، اور تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اچھا صرف یہ بھی نہیں، اب وہ مچھلی مر گئی، آپ نے اس مچھلی کو کاٹ لیا، اس کو صاف کیا، اور اس کے بعد اس کے جو بھی اوپر سے سکیل اتارے گرم کھولتے تیل میں ڈال دیا، دانتوں سے پیس کے اپنا جزو بدن بنا لیا۔ آپ کا جزو بدن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی ذات میں فنا ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی ذات میں صرف مری نہیں، اپنی ذات میں فنا ہو گئی ہے۔ فنا ہونے کے بعد بھی آپ کے معدے میں جب تک ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں بار بار پانی مانگتے ہیں، بار بار پانی مانگتے ہیں۔ آپ کا میزبان پوچھتا ہے کہ بار بار پانی کیوں مانگتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مچھلی کھانا فنا ہو گئی، آپ کا جزو
محدد ہے کہ اپنی ذات میں بھی فنا ہو جائے، پھر بھی جس سے محبت کرتی ہے اس کی طلب رکھتی ہے. لیکن مجھے آپ کو صرف مچھلی کی مثال نہیں دینی تھی، مثال تو مجھے آپ کو ایک اور دینی ہے. یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا آپ کا اور میرا اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر آل محمد کا ذکر کرنا، یہ ان سے محبت کی دلیل ہے. تختہ دار پہ عیسی علی علی کرنا، یہ محبت علی کی دلیل ہے. نعرہ حیدری. سن 2019 تک آپ کی عزاداری محبت کی دلیل تھی. ادھر مارچ میں کرونا ڈکلیئر ہوا تو کیا ہوا؟ فوراً سکول بند ہو گئے، ٹھیک ہے، دفتر بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا. سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے، سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے، بغیر رزق کے بیٹھے، بغیر علم حاصل کیے بیٹھے. کوئی بیمار ہے تو بغیر ڈاکٹر کے، ایسے ہی ہے. سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. یعنی جتنے بھی میرے سامنے اس وقت حسینی بیٹھے ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ادھر کورونا کا اعلان ہوا، ہم نے کہا ہم علم کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم طب کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم میڈیکل فیسلٹیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم دکانیں کھولے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم مال کمائے بغیر رہ سکتے ہیں. ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا، ہم گھروں سے باہر آ گئے اور ہم نے بتایا کہ رزق سے محبت تھی، اس کے بغیر رہ سکتے ہیں. عزاداری سے محبت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. پوری دنیا کے حسینیوں نے اس سال یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں عزاداری سے محبت نہیں ہے، مؤدب ہے. اب پتہ چلا کہ یہ کورونا کیوں آیا تھا، اس لیے کہ ہر صفت کو اظہار چاہیے تھا. پچھلے سال تک یہ محبت تھی، اس سال یہ محبت بن گئی ہے. اگر گھروں میں رہے تو مر جائیں گے، ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ عزاداری ہماری شے لگے ہے، یہ عزاداری ہی تو ہے کہ جس سے قرآن سیکھ رہے. وقت میں گنجائش نہیں، بس ترجمہ اور 2 لمحوں میں تفسیر سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بلند کرنے. اور یہ آیت سورہ نور سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا تھا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایک مشکات کی ہے. اور علماء عرب کہتے ہیں کہ اس کے بعد آیت پوری گزرنے کے بعد جو آیا ہے نا فی بیوت، یہ دراصل اس مشکات کی صفت بن کر آیا. اللہ اس مشکات کی صفت بتا رہا ہے کہ وہ مشکات کہاں ہے. فی بیوت، وہ گھروں میں، اذن اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، انہیں بلند کیا جائے. کہ کوئی گھر ایسے ہیں کہ جنہیں بلند کرنے کا حکم ہے. 2 روایتیں ہیں، دونوں سنی اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پوچھا نا رسول سے، ظاہر ہے جب رسول نے یہ آیت پڑھی مسجد نبوی میں تو یقیناً اصحاب رسول نے پوچھا کہ یہ کون سے گھر ہیں. تو پوچھنا بنتا تھا. رسول کہہ رہے ہیں کچھ گھر ہیں جنہیں بلند رکھنا ہے. اظہار کا کہا کہ کچھ گھر ہیں جنہیں بلند رکھنا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ تو بعض تفاسیر میں لکھا کہ حضور نے کہا کہ یہ مساجد اللہ ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے گھر ہے، مفسر کہہ رہا ہے مسجد ہے.
قرآن کہہ رہا ہے گھر ہے، مفسر کہہ رہا ہے مسجد ہے، ہمیں دونوں پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر گھر بھی ہے مسجد بھی ہے تو گھر اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو دیکھنے میں گھر لگے لیکن طاہر جو ہو کہ ہمیں مسجد نظر آئے۔ پتہ چلا کچھ گھر ایسے ہیں پتا چلا کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ دیکھنے میں گھر لگتے ہیں لیکن طہارت میں مسجدوں جیسے ہیں۔ تو گھر ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے فقیر کبھی نمازی نظر آئے کبھی نماز نظر آئے، جس کے فقیر کبھی روزہ دار نظر آئے کبھی خود حقیقت روزہ بن جائے، جس کے فقیر کبھی حاجی نظر آئے کبھی خود حج بن جائے۔ اگر وہ عبادت کرے تو اس کا ذکر کرے، خود کا کوئی ذکر کرے تو اس کی عبادت بن جائے۔ یہ گھر ایسے قرآن نبی کی جان محمد کی پہچان، جس کا نام لینا کئی سو ختم قرآن، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ کچھ گھر ایسے جس میں پتہ نہیں چلتا نمازی رہتے ہیں یا نماز رہتے ہیں۔ اچھا دوسری تفسیر، اور یہ بھی تفسیر در منصور ہے، تفسیر در منصور بھائیوں کی تفسیر ہے بڑی مشہور، اور اس کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ جو ہی حضور نے مسجد النبوی میں یہ آیت پڑھی تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ دفعہ پوچھا، تفسیر در منصور نے لیکن یہ دوسری روایت لکھی کہ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جنہیں ہم نے بلند کرنا ہے؟ یہ کون سے گھر ہیں جسے ہم نے بلند کرنا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عزت گھر کی نہیں ہوتی، گھر والے کی ہوتی، مکان کی نہیں ہوتی، مکین کی ہوتی۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کنہیں بلند رکھنا ہے؟ حضور نے کہا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر، یہ نبیوں کے گھر ہیں۔ تفسیر در منصور لکھ رہی ہے کہ جو ہی آپ نے کہا نا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں تو اسی وقت خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ساتھ ہی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک گھر ہے کہ جس گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ پہلے مسجد نبوی میں اور بھی گھر تھے کہ جن کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے، حضور نے باقی سب دروازے بند کروا دیے، اب صرف دو دروازے کھلے ہیں، یا رسول کا دروازہ کھلا ہے یا بطول کا دروازہ کھلا ہے۔ تو کھڑے ہو کر خلیفہ نے پوچھا، ہونے والے خلیفہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا علی کا گھر بھی ان میں شامل ہے؟ رسول کہتے ہیں ہاں، صرف شامل نہیں بلکہ نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ صحابہ نے یہ تاریخی امام بارگاہ مولا کا تاریخی تعزیہ ہے، آپ کا نعرہ بھی تاریخی آنا چاہیے۔ ایک ایسا نعرہ کہ مولا حسین آپ تمام کی حاجات کو پورا کر دے، مگر نعرہ ایسا جیسے مولا حسین اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں۔ کس کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے یہ تو آپ کے نعرے کا جواب بتائے گا۔ اندر والے باہر والے جہاں بھی آواز آ رہی ہے مل کے نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ کیا علی کا گھر بلند سے بلند تر سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔
پوچھا یا رسول اللہ علی کا گھر بھی ان میں شامل تھا؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر۔ حضور نے کہا نام ہاں شامل ہے، صرف شامل نہیں، افضالہا بلکہ ان سے افضل ہے۔ روایت پوری ہو گئی، صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ایک سوال حضور اکرم کے بزرگ صحابی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اے صحابی رسول یہ بتائیے کہ جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ ان سے مراد نبیوں کے گھر ہیں، تو علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، تو آپ علی کے گھر کا پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو پتا چلے گا کہ یہ ذہنوں کی قباستیں آ چکی ہیں، ورنہ اس وقت صحابہ رسول بھی مانتے تھے کہ رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے۔ رحمت اللہ، بغض علی، لعنت اللہ، جس کا علی امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ مولا حسین علیہ السلام آقا پوچھنا بتا رہا کہ اس وقت وہ بھی جانتے تھے کہ علی نہ بظاہر نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن ان سے افضل ہے۔ کمال ہے جو ایک حضور کو چھوڑ کر 1,24,000 نبیوں سے افضل ہو، وہ نبی تو علیہ السلام ہو، اور جو نبیوں سے افضل ہو اس سے بڑھ کر علیہ السلام کون ہو؟ مل کر ضرورت پڑیے گا۔ یہی تو وہ فضائل ہیں کہ جن کا اظہار رسول کرتے ہیں، اور دنیا سے یہ بات ہضم نہیں، اس کی جو بھی وجہ رہی اب اتنا وقت نہیں، بس اتنا عرض کرو کہ کربلا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش خاندان رسول کے خلاف۔ ہر صفت کو اظہار چاہیے۔ ایک خاندان ایسا ہے کہ جس کی رسول پہلے سے نشاندہی کر گئے تھے، لیکن اسے بھی تو اظہار کرنا تھا، اسے بتانا تھا کہ ہم جو اسلام لائے تھے تو ڈر کے لائے تھے، ہم نے کبھی دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ یہ منافقت ان کی صفت ہے، اس صفت کو بھی اظہار چاہیے، اور یہ اظہار انہیں کب ملا؟ سن 61 میں۔ میں عرض کر رہا ہوں کربلا اتفاقی واقعہ ہے، سن 55 ہجری کی بات، تاریخ دبری نے اور دوسری تاریخوں نے یہ روایت لکھی کہ سن 55 ہجری اور یزید سے پہلے کی حکومت جب مدینہ آیا تو امام حسین سے ملاقات ہوا، سن 55 ہجری 61 ہجری سے 5-6 سال پہلے، اور اس وقت امام کو کہہ رہا، کہتا ہے حسین میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اب آپ اکیلے رہے اور آپ کی حالت نعوذ باللہ اس اونٹ جیسی ہو گئی کہ جب کوئی اور کام نہ کر سکے تو ذبح کر دیا۔ اس سے واضح لفظوں میں بھی کوئی قتل کی دھمکی دے سکتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں اتفاق ہو گیا، یہ اتفاق نہیں ہوا، بلکہ یزید نے اپنے اندر کی منافقت، بلکہ یوں کہوں کہ اسے اپنے خون کا اظہار کرنا، اس نے کربلا میں بھی کیا، 63 ہجری میں اس نے مکہ میں آگ لگا کر کیا، اور اس سے پہلے اس نے مدینہ میں جو کچھ اصحاب رسول کے ساتھ کیا، اتنا وقت نہیں میں بیان کروں کہ کربلا کے 1 سال کے بعد اس نے مدینہ میں حملہ کیا،
مسجد نبوی میں نعوذ باللہ گھوڑے باندھے، 1000 صحابیوں کا قتل ہوا، صحابہ زادوں کا قتل ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس کے 1 سال کے اندر کم سے کم 900 بچے دنیا میں آئے، جن کے آنے پر ماؤں نے کہا کہ یہ ان دنوں کی زیادتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اصحاب سے محبت ہے؟ جنہیں اصحاب سے محبت ہے دیکھیے وہ آج بھی اب سن کے رو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں منافقت ہے وہ آج بھی یزید کی طرفداری کر رہے ہیں۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ اصحاب کی وہ بیٹیاں کہ جن کے نام سے بھی آپ آتے ہیں لیکن سن کر کام رہے، اتنا ظلم، یہ اس کا اپنا خون کا اظہار ہے۔ 61 ہجری بھی آ گیا، مجلس چہلم بس کربلا 10 محرم کے بعد 11 محرم آئی۔ بڑی تیزی سے میں 5-7 منٹ آپ کے سامنے غم کی 1-2 تصویریں رکھنا چاہتا ہوں۔ 11 محرم آئی، ایک دفعہ جو قافلوں کو لے کر چلنے لگے تو جان بوجھ کر مقتل سے لے کے گزرے۔ تحریک نے ایک عجیب بات لکھی، مقتل نے ایک عجیب بات لکھی۔ وہ کہتا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ 10 محرم کو صرف امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، صرف امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ تو آئیے نا ذرا مقتل سے پوچھتے ہیں کہ باقی شہیدوں کا سر کب جدا ہوا؟ مقتل کہتا ہے جس وقت بیویوں کو یہ قافلہ لے کر جانے لگے تو جان بوجھ کر ایک دفعہ مقتل سے لے کر گزرے، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے پاس گر گئی، ہر بیوی نے ماتم کرنا شروع کیا۔ انسان نے ہر بیوی کی گود میں اس کے شہید کا سر کاٹنا شروع کیا۔ کی گود میں علی اکبر کا سر کاٹا، مروا کی گود میں اصغر کا سر کاٹا، مروا کی گود میں قاسم کا سر کاٹا، کلثوم کی گود عباس کا سر کاٹنے کو لے کر چلے۔ یزید کے دربار میں پہنچ گئے، مجلس چہلم، بس چہلم کے 2 جملے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ یزید رئیس نے بلا کر کہا کہ سجاد آپ کو ہم مدینہ جانے کی اجازت ہے، کوئی خواہش ہے تو بتائیں۔ سید نے بس 2 خواہشوں کا اظہار کیا، کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ چیخ کھول کے رو لینے دیں، اس سے پہلے اہل بیت نبی حسین کو روتے تھے، کوئی ان پر سوار کرتا تھا، کوئی نیزوں سے حملے کرتا تھا، کوئی تازیانوں سے وار کرتا تھا۔ امام کہتے ہیں اگر آزادی مل گئی ہے تو ہمیں آزادانہ طور پر ہونے دیں۔ کہا ہماری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کر دے۔ مقتل کہتا ہے دمشق میں ایک گھر خالی کرایا گیا، خاندان آل محمد اس گھر میں آ گئے، آ کر وہاں پر بیٹھ کر سمجھنے کے لیے شروع کیا، لیکن سب کو پورا مصائب پڑھنا نہیں پڑتا، بس ایک کونے سے ایک بی بی کہتی ہے ماں حسینہ، بی بی ہمیں دوہرا بچہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آواز آتی ہے ماں پاسا، بی بی ہمیں دوہرا بچہ ہے۔ اتنے میں نقل بات ہوا، کہا کہ تبرکات آئے، آپ جانتے ہیں کہ تبرکات میں مطلب ہے کہ شہیدوں کے سر آنے لگے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا کا سر آیا، ایک چھوٹا کا سر آیا، تبرکات آگے بڑھی، قاسم راجدار اصغر کا سر مجھے دے دو۔ اصغر کے سر کو چوم کے کہتی ہے اصغر کہ تیرے جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے۔ اتنے میں ایک جوان کا سر آیا کہ ایک دفعہ میرے آگے بڑھی، اکبر کا سر اپنی گود میں لیا، لبوں لبوں سے دے کر کہتی ہے اکبر کیا میں نے تجھے اس لیے پالا تھا کہ تجھے نیزوں سے اتارا جائے۔ ایک ایک کر کے سر آتے کہ اتنے میں ایک جلی ہوئی چادر ہے
قافلہ چلا، آزادی کی قافلہ چلا، اور 20 محرم 20 سفر یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ سید کے پہنچنے سے پہلے رسول کا ایک مشہور صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، آپ کچھ لمحے پہلے کربلا پہنچ گئے۔ یہ کربلا کی سواری صحابی رسول کی سنت، حسین کی قبر کے پہلے زائر اور مجاور کا نام جابر بن عبداللہ، صحابی رسول، بزرگی اتنی ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، غلام کے ساتھ سفر کر رہے، انہیں خبر ملی کہ نام مارے، جو سرحد کربلا پر پہنچے، نظر آتا، خادم سے کہتے پوچھتے جاتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ؟ جب کربلا پہنچے تو خادم سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اب جو خادم نے کہا یہ کربلا ہے، تو جابر گھوڑے پر بیٹھے نہ سکے، اپنے آپ کو گھوڑے پر زمین پر گرا دیا، سر سے ابانا اتار کے پھینک دیا، پاؤں سے جوتیاں نکال دی، کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ میں کربلا پر پیدل جاؤں گا۔ یہ حسین کی قبر پر پیدل جا رہا، صحابی رسول کی سنت۔ جب مقبر شہداء میں پہنچے، زندہ شہداء میں پہنچے، کہتے خادم مجھے بتا حسین کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے آقا قبریں تو ہے پر پتہ نہیں چلتا کون سی کس کی قبر ہے۔ کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ مجھے قبروں کے درمیان میں جا، قبروں کے درمیان آئے، آ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور جھک کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام۔ ایک قبر سے آواز آئی السلام علیکم یا جابر، جابر نے اپنے آپ کو قبر میں گرا دیا، جابر نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کتنے میں خادم کہتا ہے آقا لگتا ہے یزیدی فوجوں کو آپ کا پتہ چل گیا، آقا کوئی قافلہ آ رہا، ان کو لے کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے آقا یہ آنے والی فوج نہیں لگتی، کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے آقا اس قافلے کا رنگ بڑا عجیب ہے، اس کے آگے آگے ایک ضعیف چل رہا ہے، ارے کوئی جابر کو بتائے یہ 24 سال کے ضعیف، کہتا ہے آقا باریاں لگی ہوئی، سبز و کالے رنگ کے پردے ہیں، باریوں پہ کالے علم لگے ہوئے ہیں۔ اب جو قافلہ قریب آیا تو بیویاں باریوں سے اتری، اس نے سنا کوئی کہہ رہا ہے ماں حسینہ ماں پاسا، جابر سمجھ گیا حسینی قافلہ واپس آیا، جابر نکل کے سامنے آیا، نظر آتا نہیں تھا، خادم ہاتھ پکڑ کر سید سجاد کے سامنے لاؤ، بس آخری جملے سید سجاد کے سامنے آیا۔ اس کے بعد شبیہ تابوت امام آئے، جب ایک دفعہ سامنے آیا آ کر کہتا ہے کہ قافلے والوں پکڑو، سید سجاد نے دو عرصے کے بعد لالا کا صحابی دیکھا تو کہتے ہیں جابر میرا سلام، جابر کہتے ہیں شخص تم کون ہے مجھے پہچان کرو، کہتے جابر مجھے پہچان، انا علی ابن الحسین، میں حسین کو بیٹا علی ہوں، جابر مجھے پرسا دے، میرے باپ کیسے میرا
Tipo é tu, com certo. इधर से पकड़ी ना सलाम करो इधर ही रखी इधर हो जा बाहर बाहर बना
Go,
साल आगे मार, साल आगे अल्लाह रोए
ایک بندہ اور ہوگا میرے پاس بندہ تجھے دیتے ہیں اور وہ یہ نہیں لگنی مسم اس سے یار مسم میں لمبا مسم یار اسے پکڑ لے پھاڑ دے یہ پکڑ لے تارا غور کرنا جی تار نہیں بھی اس کا چکر نہیں ہے ہو یار آگے چلنا آگے کے کوئی تار نہیں زہرا کے لال پہ بلند سر صلوات ہاں گور محمد والے محمد مسم یہ پکڑ لے مسم بریکٹ چھوڑ دے وہ بڑی پکڑ لے یار وہ پکڑ لے اسے وہ پکڑانے کے لیے آئے
लहरा के लाल पे प्यार दो कदम मान दो, 2 कदम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलो भाई जान, चलते चलो जी, चलते चलो यार, आराम नाल आओ, आराम नाल चलो यार, चलते चलो, चलते चलो जी। आज नहीं आया मैं दे रहा हूँ। चलो भाई जी आओ। वहां सके ना यार ठीक है फिर बात है। आजो 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 भाई, आजो आगे भाई, आगे ले आओ, है वाली बाहर का साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, इधर करो।
چلو چکلا بات یہ اٹھاؤ چکا لے تھوڑی چکر کر کے خود سائڈ پہ ہو جائے چھڑ دے کر لا چلو آن دیو چکا چکا گو یار تو ڈرائیور پھڑے کا پکڑ کھڑا کر دیا تو چیز کر رہا ہوں اونچی کا سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ایسے ٹھیک ہے ظاہر آ کے لال پہ بلندر سلامات وہ گڈی دا نہیں ہاں جی تو برابر ہے تو اتنے جا رہی ہے یار جو پروپر ہو گیا اب بھی آؤ یاد کرو چلو چلو جلدی ٹھیک ہے کام کرو جلدی کرے تھلے نوں سٹ دیو جڑا تھلے نوں پھول دے اینو چک لے یار آؤ جی آؤ جی تھلے ٹھیک ہے اچھا چلو 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 تارا چکے ہے اور تارا سائڈ تے جا کر آؤ ہیں زیادہ تے ہاتھ رکھ میں اگے تار ہے چکا ہے تار ہے چکا یار او بھائی چک رہے بھائی چکنا یار آؤ جی آؤ چلو جی اور کو جوس مار دے جبیرے پہ چلو بھائی چلو اے چکو دو میں تارا چل دیو چل دیو آجو آگے آجو
سائڈ پہ آ جاؤ شاباش سائڈ پہ ہاں سائڈ پہ رہنا دیجیے ہاتھ ہو جاؤ ٹھہر جاؤ کہیں چلو آن دو سائڈ پہ ہوگا سائڈ پہ تھوڑے تھلے آ جاؤ اکمل کتنے عرفان بھائی اکمل کا سیدھا کرو پچھلی تار پہ جا پہلے دیکھے نا ادھر دھیان رکھنا چلو چپ کر پرے کر لا اگلی تے آؤ اگے ٹھیک ہے ادھر کر کے آئیں گے ساریاں چوکا انسانیاں اتنی چوک چھوٹی چوک چلو آن دو علی کے لال میں بلند سے بلند